سیدی اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرقدہ الشریف و نفعنا اللہ تعالیٰ بفضلہ. آپ فرما رہے ہیں نور کا سایہ تو نہیں تو سایہ نہ بنایا، نور خدا کا ہے اس کا سایہ نہ بنایا، سایہ نہ بنایا تمثیل بنائی، سایہ نہ بنایا تمثیل بنائی. تمثیل نے اس نور کے دو حصے کیے. نور مصطفیٰ کا، مصطفیٰ خدا کا نور ہے. اس نور کے دو حصے حق تعالیٰ نے کیے، ایک کا نام حسن رکھ دیا، دوسرے کا حسین. تو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی؟ بھائی جن آ رہی آپ کھڑا کر کے آپ کو سبحان اللہ. آپ بولیں گے تو گفتگو تب ہوگی. اور زبان تو وہ ہے جو زبان بولے بھی ذکر اہل بیت میں. بندہ وہ ہے جو غلام ہو، غلام اہل بیت کا. وہ دیوانوں جس جگہ پر صدیق اکبر پاک نے سر چکایا ہو، جس جگہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر چکایا ہو، 1,20,000 صحابہ جن کی محبتوں سے اپنے قلوب کو لبریز کیے ہوئے ہوں، اور جانی جیسے لوگ بھی جن کے لیے یہ کہتے ہیں منم غلام غلامان آلے. پھر آپ چونکہ میں بولے آخری ٹھنڈک دل دا چین. جتنے لوگ ہیں آواز اتنی نہیں آئی. آخری ٹھنڈک دل دا چین. حضرت جی آپ نے بھی بولنا ہے، بالکل سب نے بولنا ہے، سب نے بولنا ہے. یہ بھی ذکر ہے قبلہ. اور اللہ اس ذکر تک کوئی ذکر نہیں پہنچا. اللہ کی قسم آپ اکیلے اللہ اللہ کریں قبول ہی نہیں ہوگا، ساتھ مصطفیٰ کا کہنا پڑے گا. وہ اگرچہ مقصود ان کا ذکر نہیں پر مقصود کے لیے شرط ہے، شرط ہے. مقصود تو سرکار ہے پر حسین کے بغیر ذرا جا کے دکھائیے. مقصود سرکار ہے پر سیدہ کے بغیر جا کر بتائیے. اور بیٹم اتنی مرضی ہے پورے تو بغیر اندر نہیں جا سکتا بندہ پورے بنا ہے. دروازہ اہل بیت ہے. اہل بیت کی محبت کے بغیر حضور کی محبت نہیں ہے. حضور تک پہنچنا اصل میں مقصود ہے، پر کیسے پہنچو گے اس مقصود تک جو فرماتے ہیں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا جو ان کو ہو گیا محمد کا ہو گیا. ہمارا طریق ایک ہے، ہماری نسبت ایک ہے، ہمارا تعلق ایک ہے، ہمارا عشق ایک ہے، وہ ہمارا بغض ایک ہے. ایک سے پھرو گے سرکار سے وہاں پھر جاؤ. حسن سے پھر کر یہ نہ سمجھے سرکار ابھی باقی وہاں بات بن جائے گی. تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں پھر در بدر بار پھرتے ہیں، اور جیسے جو آ کر حسین سے ملتے ہیں
سے سیاح کون ہے؟ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین. لائے بندہ لائے صدیق جیسا، لائے بندہ لائے سیدنا عمر جیسا، لائے بندہ لائے سیدنا عثمان غنی جیسا، لائے اگر امت میں نظر آتا ہے تو کوئی لائے. تو اگر فاروق یہ کہیں اپنے بیٹے کو اور تو ان کی برابری کرتا ہے تو میرا بیٹا ہے یہ محمد کے یہ میرا بدلہ نہیں ہے مولانا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ بات ہے صاحب عدل کی، یہ بات ہے اس کی کہ جس کے لیے حضور فرماتے ہیں الحق و شک علی لسان عمر. حضور فرماتے ہیں حق عمر کی زبان پر چلتا ہے، یہ حق ہی تو ہے جو چل رہا ہے. فرمایا عمر کی زبان پر حق دوڑتا ہے اور عمر فرماتے ہیں ان کی برابری کر رہا ہے. یہ قیامت تک کے مسلمانوں کو حضرت عمر فاروق کی یہ گفتگو تعزیانہ ہے کہ ہماری محبت کی آڑ میں اہل بیت سے نہ پھرنا. کان کھول کے سن لو، ہماری محبت کی آڑ میں اہل بیت سے نہ پھرنا. ہم تو اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں وہ اور ہے یہ آڑ. ایسے آجرہ کیا خوش رہا یہ فرمانے سیدنا عمر فاروق کے کیا کریں گے. اور دوسری طرف ہم ان کتوں سے بھی کہتے ہیں جو صدیق پاک کو بھانکتے ہیں، جو عمر پاک کو بھانکتے ہیں، جو مصطفیٰ کے صحابہ کو بھانکتے ہیں، ان دلوں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہیں ابھی تک اتنی عقل نہیں آئی. حسن گلی سے گزر جائے گلی پاک ہو جاتی ہے تو صدیق کے کندھے بنتے ہیں. جماعت کا اجتماع ہے، صدیق پاک پر بھی دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دینا پڑے گا. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور زور سے نعرہ مارو جی دشیا ہوئے تو ماری جائے ٹھان دے. گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر. گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی. ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے دل کے اندر صدیق اکبر کی بھی مہر ہے اور ان کی بھی مہر ہے جن کی صدیق نے لگائی ہے. اہل بیت کے لیے یہ جملے کہنے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ سنت صدیق اکبر ہے. دو چھڑیاں مار کے چار قطرے بہا کے بھون دے، محبت کرنی اور کر لے پتر تے چولی وچ بہا کے اپنے ہاتھاں نال لقمے کھلانے اور. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ پھر اپنی اولادوں کو سامنے کھڑا کر کے جناب تم ان کی مثل ہو. اور حضرت ابو ہریرہ پر میرے ماں باپ قربان ہو، ان کا وہ جملہ واللہ العظیم اگر سونے دے پانی میں لکھیا جائے تو جملہ پھر بھی بھاری ہے. سونے دے پانی جو زور ہی نہیں، ہیرے نہ لکھو تو تاں بھی زور نہیں. انہاں نے ہاتھ جوڑ کے حسنین کریمین کو عرض کی تھی، ہاتھ جوڑ کے انہاں کہا واللہ یبن محمد، اللہ کی قسم ہے مصطفیٰ کے لختے جگر. ذرا اس موضوع پر بھی غور ہو. ایک صحابیوں کو پتہ نہیں سی علی دے پتر نے، آپ کو زیادہ پتہ ہے 14ویں صدی میں آ کر ان کو نہیں تھا معلوم، ایک نے بھی کبھی نہیں کہا یا حسن ابن علی. ایک روایت لنگڑی لوٹی گیا میں تو ساری زندگی دی غلامی لکھ دے سا. یبن رسول اللہ، یبن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے بیٹے، لو یعلم الناس من کا ما عالم لحملوک علی
رکابہم، فرمایا جے کہ لوگوں نے تمہاری شان دا پتہ ہی نہیں. یہ میرا جملہ نہیں ہے. لوگوں نے تمہاری شان دا یہ پتہ ہی نہیں تو جو میں جاندہ ہوں. ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں؟ جو میں لو یعلم الناس، جے بندے وہ جان لون معلموں جو میں جاندہ ہوں، اگر بندے وہ جان لے لَعَمَلُوا عَلَىٰ رِقَابِهِمْ، تو آپ کو زمین پر چلنے نہ دے میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے. اور پھر بولو اخذی ٹھنڈک دل دا چین، اخذی ٹھنڈک دل دا چین. یہ میرے مولوی بھائی صاحب آج ایسے کریں کہ بول کے تو پھر مجھے سکون آئے گا. خطرہ صاحب مولوی دیتے ہیں میں اخذی ٹھنڈک دل دا چین، یعنی مست ملک بڑھو. اخذی ٹھنڈک دل دا چین، اخذی ٹھنڈک دل دا چین. ایسے مست ہو کر ذکر کرو کہ کتا اگر غلطی سے بھی تمہیں دیکھ لے تو ایک مرتبہ وہ پیچو تاب کھا کے رہ جائے کہ نام تو ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، عاشق تو اندر بیٹھے ہوئے. بولو اخذی ٹھنڈک دل دا چین، اخذی ٹھنڈک دل دا چین، اخذی ٹھنڈک دل دا چین. آپ کو پتہ ہے میں صحیح کی حالت ہوں. آپ کے اس جذبے کو دیکھو. وہ فرماتے ہیں جیڑا میری سنت کو زندہ کر دے میں ان کے نال ہیں جب تھنگا جی میں انگلیاں جڑی ہیں. سنت آدھے نو طریقے نو طریقے نو طریقے نو ادا کو ادا کو ادا کو ادا رہے اسے اور چنا جے سنگا دی ادا کو اپنا لوے تو تم سنگا دے نال ہو جائے تو جے سنگا دا حسین تیرے دل وچ ہوئے. سوچنا کبھی اس موضوع پہ پترو جتے نماز آئے. اسی مسجد حضور نے فرمایا چیزاں دو چھوڑ کے جا رہے ہیں چھڑیو نا. اور یہ صحابہ پاک سے فرمایا اللہ 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 اللہ. کیڑی جماعت؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے تو راضی ہو گیا ہے، اللہ تو راضی ہو گئے. کون سی جماعت؟ جس جماعت کے لیے ارشاد فرمایا انہاں نوں دوزخ نہیں چھو سکتی چونکہ انہاں دی اکھ نے میری تصویر سیو کر لئی. ان کو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی. اور پھر اٹھ کے فرمایا اے لوگوں اتنا پاورفل کر دیا ہے صدیق و عمر کو ہم نے کہ میرے جنتی نہیں جڑا انہاں نوں تک لوے وہ بھی جنتی ہے. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بولو 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 بولو. جے باہروں کوئی چہرے کو تکے تے حشر یہ ہے کہ جڑا اندروں نکل آوے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو میری جان یہ جماعت ہے. اس جماعت سے حضور نے فرمایا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی. مانا نے بھی اندر کامیاب ہو گیا سبحان اللہ. حیرت ہوتی ہے مجھے ایڈیاں بڑیاں کتاباں لوگ پڑھے ہوئے یہ گل نہیں سمجھ آئی. ہزار کتاباں پڑھیاں سب کچھ پڑھیا، لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مرتا ہو. تباج فقیروں کسے نہ مارے آئے اے ظالم چور اندھا ہو. ایڈیاں گلنا پڑی گا یہ نہ سمجھی گا لم تدلوا بعدی. ایک دن بھی آپ نے نہیں فرمایا بھئی اے کام کرو گے میرے بعد عمرہ نہیں ہونا. اے گل فرمائی ما ان تمسکتم به لم تدلوا بعدی. جس گل کو یاد کر لے رہے پڑھ لیجئے گمراہ نہیں ہو سکو گے. یہ بھی غلط گفتگو ترجمہ مجھے بھی صحیح نہیں کر سکے. لن تدلوا ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. نرے گمراہ نہیں ہوگے نہیں ہرگز
ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ مولوی صاحب قبلہ اب آپ اپنا فتویٰ سنبھال کے پاس رکھیں، ہمیں آواز آ رہی ہے لن تضل۔ اگر تیرے دل میں صدیق پاک کی محبت ہے، عمر پاک کا پیار ہے، عثمان پاک کی حیا ہے، حیدر کرار کی محبت ہے اور حسنین کا عشق ہے، تو جا کر کسی مدرسے سے اپنی ہدایت کا فتویٰ نہ طلب کرنا۔ مدینے سے آواز آتی ہے لن تضل۔ چند مکھنا ہے زبان پتہ ہے کیڑی ہے کہ جانتا ہے کیڑی زبان ہے؟ جانتے ہو؟ جانتے ہو؟ ایک بندے نے کہہ دیا میں جانبی ہوں، سائنہ ہے کر کے تکیہ فرمایا نہیں۔ ایک حال غور نے سنو، سائنہ ہے فرما دیتا وہی نازل ہوگی او محبوب جی یہ جنتی ہے تُس آنکھ کے دیتا ہے ہونا نہیں سن لو۔ ایک جنہ بڑے جناب بندے پہ پھڑکاوے تو بڑا جہاد پہ کرے، ساری جماعت اکھڑ لگی جنہ جنتی ہے فرمایا نہیں۔ بندہ مریا دوستی جہنمی ہے، اللہ فرمایا محبوبہ جنت کے نیڑے بھی نہیں آمن دینا، جنت تیری ہے تو مرضی بھی تیری ہے۔ تو جان جی سائیں فرمان ہے لن تضلوا، تم گمراہ ہو سکتے ہرگز، پھر بولو ہرگز، پھر تب سے بولو ہرگز۔ اگے جی گمراہ ہیں جی، آپ گمراہ ہیں جی، آپ گمراہ ہیں، ہم نے کہا حضور غریب نواز آپ اپنا کام کریں، جو آپ کے کرنے کا ہے وہی کریں، ہمیں چھوڑیں، آپ ہمیں چھوڑیں، ہمیں جس نے خریدا ہوا ہے ہم اسی کے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، آپ اپنا کام کریں، آپ ہمیں گمراہ کہہ رہے ہیں، گمراہ۔ حضور ہم راہ میں گم ہیں، پر آپ کو اس راہ کا پتہ نہیں ہے جس میں ہم گم ہیں۔ اے گمراہی پر تیرے گمراہ نہیں، گمراہی حسن، ہم راہ حسن میں گم ہیں، تمہیں خبر نہیں ہے ابھی۔ ہم تجھے کہتے ہیں قبلہ امام حسین است، کعبہ امام حسین است، ایمان امام حسین است، جان امام حسین۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے غلطی کے نہیں؟ سائیں فرماتے ہیں ہرگز وہ والے گمراہ نہیں ہو سکتے جو یہ لوگ اس کہہ رہے ہیں کہ تم راہ سے ہٹ گئے، نہیں ہٹو گے۔ مَائِن تَمَسَّکْتُم بِهِ، اگر تم نے مضبوطی سے پکڑ لیا، اَحَدُهُمْ أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، یہاں ایسے لوگ ذی علم حضرات تشریف فرمائیں جن کی جوتیوں کی میں خاک بھی نہیں ہوں، وہ مجھ سے آپ سبھی مجھ سے افضل والا ہیں، لیکن یہ بالخصوص افضل والا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر میں عرض کروں گا کہ آپ یہ اس عبارت میں ذرا غور فرمائیں، آخذوہما، کیا جی؟ ایڈی میں آنکھ مند کرنا نہیں دے بچ کوئی راز ہے۔ آخذوہما اعظم من الآخر، خیر نہیں، یہ خیر وہ ویر تکل صدی ہو جائے، چھٹی نہ ہو جائے۔ احدہما اعظم من الآخر، دو چیزاں میں چھڑ کے جا رہے ہیں، دعا بچوں ایک وڈی ہوئی، اے نہیں دسیا کیڑی وڈی جی جی حضور جی۔ احدہما علماء ملت اسلامیہ اور فرمائے دعا بچوں ایک، حضور ترجمہ غلط نہیں کر رہے ہیں، آخذوہما دعا بچوں من الآخر، دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، دونوں میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، دونوں
سنت نہیں مٹتی وہ پتر مٹ سکتا ہے نا۔ شہزادو ہوش کرو، غور فرماؤ، لن یتفرقا، یہ جدا نہیں ہوں گے، یہ اکٹھے ہوں گے، محبت کرو بس، تم پر لازم ہے ان کی محبت، قیامت تک کے سیدوں کی محبت تم پر لازم ہے، اور بلا تفریق محبت کرنی ہے۔ کل بھی لاہور میں عرض کی تھی، یہ نہیں بھئی کوئی گدی نشین سید ہے تو دے ہاتھ چومنے، سید سید ہے، ہو سکتا ہے وہ گنڈیریاں بیچ رہا ہو، پھر بھی سید ہے، ہو سکتا ہے وہ موٹر سائیکلوں کا کام کر رہا ہو، پھر بھی سید ہے، ہو سکتا ہے وہ بازار میں گھڑی کی دکان کھولے ہوئے ہو، پھر بھی سید ہے۔ قبلہ یہ تو نہیں فرمایا میری نسل کی جو گدی نشین نے انہوں نے ہاتھ چومنا، انہوں نے پیر چومنا، فرمایا ان سے محبت کرنا جن کی رگوں میں میرا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ بھی ذرا اپنا مزاج تبدیل فرمائے۔ ہاں عام سید اعلیٰ حضرت بریلوی نے دکھے تک لے گیا، انہوں نے فرمایا سید بے عمل بھی ہو سید العقیدہ، ہو گیا سید العقیدہ، سید وہ بے عمل بھی ہو، وہ بھی واجب التعظیم ہے، وہ بھی کیا واجب، پھر بولو یہ تو آپ کو پتہ ہے بھئی یہ واجب التعظیم کا مطلب کیا ہے؟ جی اس کی تعظیم واجب ہے کہ جو 14ویں صدی میں سید بے عمل ہو، اس کی بھی تعظیم کیا ہے؟ اور دسو حسین کی کتنی واجب ہے؟ تو پھر اپنے دلوں کو پوچھیں انہوں دی ماں دی کتنی واجب ہے، تو انہوں نے ابا جان دی کتنی واجب ہے۔ جس نسل کے اندر صرف درخت کے پتے کی تعظیم واجب ہے، اس درخت کے پھول کا عالم کیا ہوگا؟ تعظیم جڑی ہوتی ہے تعظیم ہوتی ہے، تعظیم کے طریقے پتہ لگ جاتے ہیں، بندہ تعظیم کر رہے ہیں کیوں غریب نہ تعظیم پتہ لگ جاتی ہے، بندہ بولے تو پتہ لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں بندے ملتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ دل میں محبت ہے یا نہیں۔ تو یہ ساڑھے جی کھٹو کو سمجھ آ جاتی ہے تو مجھے نہیں پتہ چلتا، بس محبت لازمی ہے، محبت نمازیں پڑھیں کہ یہ بھی اس کو نماز کو ترک کرنا، روزے کو ترک کرنا، حج کو ترک کرنا، زکوٰۃ کو ترک کرنا اور احکامات اسلام سے منہ پھیر لینا، یہ بھی حسینی تعلیم نہیں ہے۔ یہ سارے سن رہے یہ حضرت امام حسین کی تعلیم ہے، اونچا بولو۔ ہاں وہ کل قیامت کے دن آپ سے پوچھ سکتے ہیں، بڑے آپ نے پروگرام کیے ہیں ہمارے لیے تو آپ بتلاؤ ہم نے جان کی دی، تو آپ پھر فور کہیں گے جی آپ نے اپنے نانے کے دین کو بچانے کے لیے جان دے دی، تو آگے سے سوال کر سکتے ہیں وہ جو دین میں نے بچایا ہے اس کو آپ نے اپنایا ہے؟ پھر سن لو، جو دین انہوں نے بچایا ہے وہ فرمائیں گے آپ نے اسے اپنایا ہے؟ اب کیا جواب دیں گے؟ نہیں جی ہم نے تو صرف نعرہ لگایا ہے۔ یزید جو تھا مطلب ہے انہیں وجود نہ تو حضرت امام حسین کو دشمنی نہیں سی، بولو سارے بولو، پورا مجمع بولے، جس کو سمجھ نہ آئے پھر میں عرض کروں۔ یزید کے وجود سے حضرت امام حسین کو کوئی کلفت تھی؟ پھر کس شہر سے الجھن گئے؟ فکر، یزید کی سوچ، یزید کی اونچا بولو، یزید کی سوچ، یزید کی فکر، اس کی مخالفت کی آپ۔ اگر وہ سوچ آپ اپنا لیں تو حسین آپ سے دشمن ہے اور آپ حسین کان کھول کے سن لو، پاویں تساں میری گل نہیں سمجھو تو پاویں نہ سمجھو، میں اللہ کو حاضر جان دے گل سچی کر دیتا ہے۔ اگر وہ یزیدی سوچ آپ نے اپنائی تو آپ یہ مت سمجھنا کہ ہم حضرت امام حسین کا نعرہ لگا کر حسینی ہو جائیں گے۔ قبلہ اس سوچ کو چھوڑنا پڑے گا جس کی دشمن حسین ہے، اور وہ سوچ اپنانی پڑے گی جو فکر حسین ہے۔ آپ سارے مجھے بتائیں آپ وہ سوچ اپنائیں گے؟ اچھا وہ سوچ ہے کیا؟
جو آپ اپنائیں گے۔ حضرت کی سوچ یہ ہے کہ جس طرح میرے نانے دے دین دی اوریجنل طریقہ جڑا ہے نا کوئی روے، کوئی اچھا بولو، کوئی وچ کوئی خلل ملل۔ اب آپ کا کیا پروگرام؟ ہم تو 5 منٹ میں، ہم تو اللہ کی قسم توبہ 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 توبہ۔ ہمارے ناتخوان حضرات، ہمارے علماء حضرات، ہمارے پیر حضرات، یہ سب کی برگاہوں میں سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے۔ ہمارا تو کوئی نام صحیح نہ لے تو ہم پاپ آدھی آنکھ کٹ دے ہوئے کہ تو سمجھ نہیں تیرا مقام کی، تیرا مرتبہ کی۔ یہ تعلیم ہے؟ بولیں 10 منٹ مجھے برداشت کرنا ہو، 10 میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ بلا یہ تعلیم ہے جس کے لیے جان دی گئی ہے، وہ یہ تعلیم ہے جس کے لیے جان دی گئی ہے، وہ تعلیم یہ ہے کہ تم نے اپنی نفی کرنی ہے اور اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اصلاح سائیاں پاکاں دے طریقے نو اپنا، سائیاں پاکاں دا طریقہ تکبر نہیں ہے، تکبر اچھا بولو، سائیاں پاکاں دا طریقہ ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری سائیاں پاکاں دا طریقہ عجز ہے، انکساری ہے۔ یہ فکر چینج ہو رہی تھی، یہ فکر حضرت امام حسین نے اس فکر کو چینج ہونے سے روکا ہے، اس فکر کو چینج ہونے سے آپ روکیں گے؟ ہاتھ تھوڑا سا کھڑا کر کے بتا دیں آپ حسینی ہیں، آپ یہ سوچ لے کر چلیں گے، آپ نے تکبر نہیں کرنی، آپ نے حسد نہیں کرنی، آپ نے سیاں کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ نے نبی پاک کو اپنے دل کے قریب سمجھنا ہے، آپ نے اپنے دماغ میں تعلیم سرکار کو فٹ کر لینا ہے، بس پھر آپ قیامت کے دن حسینیوں سے اور نہ صرف حسینیوں میں اٹھیں گے۔ حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم جو ایسا کرے گا میرے حسن سے حسین سے محبت، مجھ سے محبت کرے گا، قیامت کے دن فی قبحۃ واحد، ایک جس طرح یہ نہیں بنا ہوا یہ قبا، فرمایا حضور نے وہ ایک قبا ہوگا جس میں میرے خاندان والے اور سارے مجھ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ گل آخری 100 سنوار دی ایک ہی لوار دی، دھیان رکھنا ہوتے پہلے کھلوتے ہوئے نال انہاں دے ابو بکر ہون گے، تے قبلہ نال عمر فاروق ہون گے، تے نال عثمان غنی ہون گے، تے قبلہ اگر ان سے جان چھڑاؤ گے تو وہاں جگہ کیسے پاؤ گے؟ اور اگر آج ان کا عدم رکھو گے تو کل یہ بھی تمہیں اور قریب کر لیں گے، ہم بھی ساتھ ہیں تو بھی ساتھ آئے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مہربانی فرمایا اٹھنا تو شروع کر دیتا ہے، مہربانی کرے دکم پیل نہ کرے۔ حضور غریب نواز آپ کا بے پناہ